کوئی بھی وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے۔ جیسا بھی ہو، بس وہ وقت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے جب ہم اکیلے ہو جائیں تو اللہ ہمیں اکیلا کر کے ہی بتاتا ہے کہ صرف میں ہوں تمہارے ساتھ، اور میرا اکیلا ہونا کس قدر کافی ہے تمہیں۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کو دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے نا، وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ جن کے لیے اللہ نے معجزے رکھے ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے تہجد کے سجدے لکھے ہوتے ہیں۔ جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال۔ ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا جانو تم اس کے کس نور کو پا جاتے ہو، جب پوری کائنات میں اسی ایک ہستی سے دل لگاتے ہو۔ جب دل بہت تھک جائے اور جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ چاہ کر بھی دوسروں کو سمجھانے سے عاجز ہو جائیں تو خاموش ہو جایا کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بتا دیا کریں کہ یا اللہ، بہت تھک گئی ہوں۔ اکثر خاموشی بہتر ہوتی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ آپ کو دعا میں تاثیر لانے کے لیے بہت سارے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف سچائی اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے حصے میں کس قدر محبت آنی ہے، کس قدر عزت افزائی آپ کے نصیب آتی ہے، اور کس قدر کامیابیاں آپ کے لیے لکھی گئی ہیں، یہ سب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور جو رب جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس قدر رزق کی آپ کو ضرورت ہے اور کس قدر رزق آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہو سکتا ہے رزق کی زیادتی آپ کو کسی بڑے خطرے اور بڑی آزمائش میں ڈال دے، ہو سکتا ہے دنیا کی محبتیں آپ کو بڑی مصیبت میں ڈال دیں اللہ کو بھلا کے۔ اسی لیے ہر حال میں صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کی پریکٹس کرنی چاہیے، کیونکہ صرف وہی ہے جو ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ مانگو اللہ سے، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور وہ آزماتا ہے تمہیں، تمہارے دل کے قریب چیزوں کو۔ بھول گئے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ؟ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ جو معجزہ کل ہونا ہے، تم اس کے لیے آج
صبر کر لو۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تمہارے پاس تو ایک تحفہ ہے جو کہ دعا ہے۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو، تو اللہ تمہارے لیے وسیلے بنا دیتا ہے۔ دل بے چین پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے، چین وہی تو پڑتا ہے۔ تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا، اپنا کرم کرتا رہے گا۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کے معجزے کرتا ہے۔ کہانی کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے۔ آزمائش کے بعد معجزہ ہونا ابھی باقی ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر، وہ یقیناً تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ مانگا ہے جو تم نے ایک قطرہ تو یقیناً پورا سمندر ملنے والا ہے۔ ایک دن آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے ساری دعائیں قبول ہوتے دیکھو گے۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو اس بات کو معمولی ہرگز نہ سمجھیں، کیونکہ سجدے میں آپ کا سر ایسے ہی نہیں چلا جاتا، بلکہ آپ کو سجدے کے لیے چنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرتا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قبولیت ہوتی ہے، اور یہ تو توفیق صرف ان کو ہی نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو چنا جا چکا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں بلا وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔